بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ سورہ یونس اور اگلے آنے والی سورہ ہود، ان دونوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ زیادہ تر ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طریقے پر دنیا کو بنایا ہے اور اس کے رب ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ تمام باتیں انسان کو عقلی طور پر بھی سمجھائی گئی۔ اس صورت کا سب سے پہلا لفظ ہے الف لام را۔ یہ حروف مقطعات میں سے آتا ہے اور مفسرین نے ان کے بارے میں لکھا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کی بہتر مراد جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس لیے ان لفظوں کا ترجمہ نہیں کیا جایا کرتا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں کے ایک شخص پر وحی نازل کی۔ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، لیکن جب یہ بات کافروں کو پہنچتی ہے، کافروں تک یہ بات پہنچ جایا کرتی ہے، تو کافر کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ یدبر الامر، ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے۔ استوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کس طریقے پر استوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح استوا نہیں کرتا، اس لیے اس لفظ کے معنی اس طریقے پر کرنا کہ بھئی مخلوق سے مشابہت ہو جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی ٹھیک کیفیت کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس لفظ کا ترجمہ استوا ہی عام طور پر کیا جاتا ہے، اور یہی اکثر مفسرین نے کیا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بات یہیں تک بہتر ہے کہ بھائی اللہ جس حیثیت سے ہے وہ اسی کے مطابق، اسی کی شان کے مطابق ہے، ہمیں اس میں زیادہ پڑھنے کی، اس کی کھوج بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا ہے جو ان کی شان کے لائق ہے، اس سے زیادہ کسی بھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہماری محدود عقل جو چھوٹی سی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام صفات کو نہیں جان سکتے، اور عقل اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ بہرحال ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، لہذا اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، یہ گویا کہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، اس کے ایک ہونے کو بیان کر رہے ہیں، اس کی ربوبیت کے سب دلائل ہیں۔ اس وجہ سے یہ آیات شروع میں اس طرح بیان کی جا رہی ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نور وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشنی بخشی اور
چاند کو نور عطا کیا، وقدرہ منازل، اور ان کے لیے منازل کو بھی متعین کر دیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سورج کے لیے ایک ایک منزل طے کر دی ہے کہ بھائی تجھے یہاں سے یہاں تک چلنا ہے، یہاں سے یہاں تک چلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں چاند ہر مہینے اپنا چکر پورا کر لیتا ہے اور سورج پورے ایک سال کے اندر چکر پورا کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے منازل متعین کر دیے ہیں کہ آپ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیا فائدہ ہے ان کا؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم ان سے سالوں کی گنتی کر سکو اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی کے ذریعے سے مہینوں کا اور سال کا حساب لگایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے تاریخ قمری، تاریخ شمسی بورڈوں پر لکھی ہوتی ہے، یہ سب اسی کے دلائل ہیں کہ بھائی ان کے ذریعے سے انسان کو حساب لگانے میں آسانی ہو جایا کرتی ہے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ وہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس طرح کے دلائل بیان کرتے ہیں، ورنہ بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھ میں بھی آ سکتی ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ھدی للمتقین، قرآن کریم ہدایت ہے ہدایت پانے والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ ہدایت چاہتے بھی ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہدایت بنتا ہے، دوسروں کے لیے یہ ہدایت نہیں بنا کرتا۔ اگلی صورت میں بس اس میں تھوڑا سا ہی یہی بیان کیا ہے اور کچھ اور واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آگے سورہ ہود کے اندر چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور صورتوں کے کچھ خلاصے کو بیان کرنا ہوتا ہے، سورہ ہود کے اندر اب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو تفصیلاً یہاں بیان کیا گیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ قرآن کریم میں بہت سارے جگہوں پر واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ بہت بڑے پائے کے پیغمبر، اور یہ مان لیں کہ آدم ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو عمر پائی ہے، عام طور پر یہ مشہور ہے کہ 950 برس کی عمر ہے۔ 950 برس تو نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا اگر دیکھا جائے تو 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے عام طور سے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے وہ 40 سال بعد ملی ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی قریب 1000 سال ہی ہوئی ہے۔ 950 سال تو وہ مدت ہے جس کے اندر انہوں نے تبلیغ کی ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی چند لوگ ہی ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بھئی یہ 80 لوگ تھے، بعض نے کچھ اس کی تعداد کم کی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے وہ بیان کیا ہے، اور نوح کے پاس وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، آپ کو ان پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کی مدد سے آپ کشتی بنائیں۔ اور جو لوگ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور جو لوگ ظالم ہو چکے ہیں آپ ان کے بارے میں ہم سے بالکل مخاطب نہ ہونا، یعنی ان کے بارے میں ہم سے بالکل بات نہ کرنا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب چونکہ وہ غرق ہونے والے ہیں ان کو غرق کر دیا جائے گا، اب ان کے بارے میں بات چیت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا، اب اس کے یہاں اگر حقیقت میں حکومت درست ہے اور جس کو لٹکایا جا رہا ہے وہ حقیقی مجرم ہے، اب یہاں اس کی سفارش نہیں بنتی کہ بھئی اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کسی کا کوئی کتنا بڑا شفیع آ جائے، کتنا بڑا شفاعت کرنے والا آ جائے، اس کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اب تمہیں ان کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں
کافر کہا کرتے تھے کہ یہ تو حقیر لوگ ہیں، بیوقوف ہیں اور دل سے ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جواب دیا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے اور اللہ تعالیٰ انہی کو کوئی بھلائی یعنی ثواب نہیں دے گا، یہ تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ بھئی یہ ایمان لائے ہے دل سے یا نہیں لائے ہیں۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا ہے۔ آگے چل کر کے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کے اندر سے بھی بہت سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، پوری بستی ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر بہت غضب آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کی بخشش نہیں ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، نوح نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت زبردست بات کہی ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا۔ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور خطرناک انداز میں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا۔ تنور کے بارے میں بہت سی تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تنور ایک تو وہ ہے جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں، ہوٹلوں پہ ہوتا ہے، مدارس کے اندر جو بڑے مدارس ہوتے ہیں ان کے اندر تنور ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تنور سے مراد یہاں نشیبی زمین ہے، یعنی جہاں گڑھا سا ہو وہ زمین مراد ہے یہاں اس تنور سے مراد۔ بہرحال جو بھی ہو، قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانور میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ وما آمن معه الا قلیل، حضرت نوح علیہ السلام کے جو گھر والے تھے ان میں سے بھی بہت سے کافر تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے کہ ان کا خود بیٹا وہ جس کا نام کنعان لکھا ہے کہ بھائی یہ کافر تھا، اس کا بیٹھنا اٹھنا بھی کافروں کے ساتھ ہی تھا۔ تو یہ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی یہ تو میرا بیٹا ہے اور اس کی صحبت خراب ہے، یا اگر آپ کو یہ علم بھی تھا کہ بھئی یہ کافر ہی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام چونکہ بیٹا ہے یہ دعا کرتے تھے کہ اس کو ہدایت مل جائے، جیسے کہ دوسرے لوگوں کو بلایا کرتے تھے اور اس کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، تو اس کے بارے میں بھی کوئی دریغ نہ کیا جائے کہ بھئی ایسا کیوں کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کوشش بہت کی ہے اپنے بیٹے کو بھی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ وہ بھی ایمان لے کر کے آ جائے، لیکن کافروں کی صحبت سے اور بگڑنے کی وجہ سے جو اس کا حال ہوا وہ آگے قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ وقال اركبوا فيها، اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریها ومرساها ان ربی لغفور الرحیم، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے اور لنگر ڈالنا بھی، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال، قرآن کریم نقشہ کھینچ رہا ہے اور کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جس وقت کہ وہ بالکل الگ تھلگ ہو چکا تھا، آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، ولا تکن مع الکافرین، اور تم کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا آگے سے کیا جواب دیتا ہے، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گی، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گی۔
قال لا عاصم اليوم، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی خود ہی رحم فرما دے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں بھی شامل ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماء کی، یہ تمام باتیں جو عرض کی جا رہی ہیں، جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ اس طریقے پر پانی آیا ہے، تنور سے پانی نکلا، آسمان سے بارش ہے، گویا کہ ایک طوفان ہے بہت زبردست طریقے کا اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح پر نازل کیا ہے۔ تو اب یہ تمام چیزیں تھمنے کے بعد، اور ابھی پیچھے آیت آئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا رکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ تمام کے تمام جانور بھی اس وقت ہلاک ہو گئے ہیں، اور صرف بیٹے بھی چند ہی بچے تھے جن کی وجہ سے آگے نسل چلی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور حکم ہوا، اور وقیل یا ارض ابلعی ماء کی ویا سماء اقلیعی، اب جب پانی پھیل گیا، آسمان سے بارشیں نازل ہو رہی ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ارض ابلعی ماء کی، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اس کو پی جا، ویا سماء اقلیعی، اور اے آسمان تھم جا، بس بہت ہو گیا، وغیض الماء وقضی الامر، اور پانی خشک ہو گیا، چنانچہ سارا پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا، وقضی الامر واستوت علی الجودی، اور کشتی جو تھی جو پانی میں تیر رہی تھی، چل رہی تھی، وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو۔ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسا ہوا۔ اور یہ جودی پہاڑ جو شمالی عراق میں واقع ہے، اور اس پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہے جو کردستان میں آرمینہ تک پھیلا ہوا ہے۔ بائبل میں اس پہاڑی کا نام ارارات مذکور ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ آلِي، یہ وہ دعا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اپنے رب سے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا فقال رب ان ابنی من آلی، اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو بالکل سچ ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو سننی پڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من آلک، اے نوح زبان لوگ یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے، انہ عمل غیر صالح، تیرے عمل تو کچھ اور ہے، اس کے عمل کچھ اور ہے، یہ تیرا ہے ہی نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اگر تو مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تو نہیں جانتا، یعنی جب یہ کافر ہے یہ میں جانتا ہوں، اگر یہ تیرا ہوتا میں ضرور اس کو کشتی میں ڈال دیتا، کشتی میں تیرے ساتھ سوار کر دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ تیرا نہیں ہے، اس کے عمل بیکار ہیں، اور یہ خود کافر ہے، کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، اور اگرچہ یہ تیرے نظروں کے نزدیک اعتقادی کافر نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک یہ اعتقادی کافر بھی ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، انی اعظک، میں تجھے ابھی نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، اگر تو ایسی باتیں کرتا رہے گا اور مجھ سے سوال کرتا رہے گا تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام فوراً جھکے اور کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں اس بات پر کہ میں نے تجھ سے سوال کیا ایسی چیز کا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات سمجھا دی گئی، بتا دیا گیا کہ بھائی یہ تیرے میں سے نہیں ہے، اس لیے تو اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کر۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں، وعلی امم ممن معک، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی تمام لوگوں کے لیے بھی ہے، وامم سنمتعہم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اور بیان کر دیا، اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو فائدہ اٹھائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا سبق دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ بھائی ہر کسی کو مزے اڑانے کی اجازت نہیں ہے، اور مزہ اگر اڑایا جائے تو شریعت کی حدود میں رہ کر کے اڑایا جائے، اس سے باہر اگر نکلیں گے تو بہت سخت پکڑ آنے والی ہے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، قرآن کریم نے کہا ہے، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بات ہے، لیکن اللہ نے جو عقل سلیم دی ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس میں پتہ ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیس پر اس کو جہنم میں اور جنت میں ڈالے گا۔ اللہ سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اے پیغمبر یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ ما کنت تعلمھا، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، ولا ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، لہذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ یہ حضرت جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، ویسے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیتوں سے واضح کر دیا اور بیان کر دیا کہ یہ تمام باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے صورت کے اندر کچھ اور واقعات ہیں جو کبھی انشاءاللہ وقت ملنے پر بیان کروں گا۔ اب لوگ اکتا جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے کہ بھائی تراویح بھی لمبی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے، اس وجہ سے بہت مختصر سا وقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔